اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے، تمام نبیوں کو ان کی قوم نے، اس وقت کے لوگوں نے ستایا، مگر پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک طرف لوگوں کی تکلیفیں تھیں اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ آپ نے لوگوں کی تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لایا جائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی جائے، بے کسوں بے بسوں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کی پہچان ڈالی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے بے پناہ محنتیں کی ہیں۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، آپ نے جنگوں میں جا جا کر کتنی چوٹیں کھائیں، پھر بھی آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان، لوگوں میں پیغام حق کا اعلان نہیں چھوڑا۔ جب آپ طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو ذہنی جسمانی ہر طرح کی تکلیفیں دیں، حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کی بھلائی تھا۔ آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے تھے، سب کے ساتھ انسانیت چاہتے تھے، سب کو بھلائی کا راستہ دکھانا چاہتے تھے۔ جب آپ مکے میں تھے تو مکہ کے لوگوں نے بھی آپ کو کئی طرح سے ستایا، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ستایا۔ جو لوگ آپ پر ایمان قبول کرتے، جو لوگ آپ کی غلامی قبول کرتے، ان لوگوں کو بھی کئی طرح سے ستایا جاتا۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ و صحابیات کو لوگوں نے بے پناہ تکلیفیں دیں، اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دے کر دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی۔ تکلیفوں کے کئی سارے باب ہیں، تاریخ، اتہاس اور حدیث کی کتابیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے بھری پڑی ہیں۔ ان حالات میں سے ایک دردناک حال یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود مکہ کے لوگوں نے مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ سے لین دین، خرید و فروخت، ملنا جلنا سب پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ کو شعب ابی طالب میں یعنی کہ ایک گھاٹی میں مقید کر دیا گیا، ایک ایسی جگہ پہ آپ کو رہنے پر مجبور کیا گیا جہاں سے تمام لوگوں کا آنا جانا بند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مسلسل شعب ابی طالب میں قید رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام موجود رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ ہمیں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی شعب ابی طالب کے موقع پر کہ ہمیں کھانے کی چیزیں بھی مہیا نہیں ہوتی تھی۔ جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ جو کھجوریں ہم ساتھ لے گئے تھے وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کھانے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا۔ جب ہمیں بھوک لگتی تو ہم درخت کے پتے چبا چبا کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ کتنا المناک اور کتنی تکلیف دہ مرحلہ تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرحلوں میں بھی اللہ کا پیغام سنانا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا آپ نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اور ایک طرف لوگوں کی طرف سے پہنچانے والی تکلیفیں اور اذیتیں تھیں، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری یہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ سے ملتا وہ یہ گواہی دیتا کہ آپ سے اچھا اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بے کسوں بے بسوں کی دستگیری کی، آپ نے تمام لوگوں کی ضرورت کی حاجت روائی کی، انسان تو انسان، حیوانات پر بھی رحم کرنے کا سبق پڑھایا۔ سلام اس پیغمبر پر جس نے جینے کا سلیقہ سکھایا، لوگوں کو اللہ سے ملنے کا طریقہ بتایا۔